میں نے محبت کی شادی کی تھی۔ میری شادی کے سب خلاف تھے، میرے اپنے ماں باپ، میرے شوہر کے ماں باپ بھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے خاندان میں ایسی حرکت کبھی کسی نے نہیں کی۔ ایک تو اپنی ذات اپنے خاندان سے بغیر شادی، اور وہ بھی محبت کی۔ ان لوگوں نے ہمیں باتیں سنائی۔ میرا نام مہرین ہے اور میرے شوہر کا نام جابر تھا۔ میرے ماں باپ کو بھی اس بات کا برا لگا تھا کہ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی پسند سے شادی کر لی، ایک دوسرے کو پسند کر لیا۔ لیکن سب سے زیادہ برا میری ساس کو لگا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتی ہے۔ اس گھر میں جتنے دن بھی رہوں گی وہ دن میرے لیے عذاب بن جائیں گے۔ پر میرے شوہر کا کہنا تھا کہ اگر میں ساتھ ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ تم صبح کام پہ چلے جاؤ گے اور رات کو واپس آؤ گے، سب کچھ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک ترکیب ہے جس کو استعمال کرنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس ترکیب کی بات کر رہا تھا۔ اس کے گھر میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ اس کے 2 بھائی شادی شدہ تھے جن کی بیویاں تھیں اور ایک تو بچے بھی جوان تھے۔ میری 3 نندیں بھی تھیں، یعنی کہ جوائنٹ فیملی۔ ایک تو میں جوائنٹ فیملی میں آ گئی، اوپر سے محبت کی شادی، وہ بھی سب کی مرضی کے خلاف تھی۔ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ کوئی چھوٹا بچہ بھی یہ بتا سکتا تھا کہ میرے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا نہیں تھا، لیکن میرے شوہر کو بہت امید تھی۔ اس نے کہا کہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ ویسے میرا شوہر اس معاملے میں اچھا تھا، وہ جو کہتا تھا ضرور کرتا تھا۔ اس نے میرا ساتھ دیا تھا، ایسا نہیں تھا کہ مجھے کسی بھی معاملے میں اکیلا چھوڑا ہو، اور مجھے امید تھی کہ اس کے ساتھ میری زندگی اچھی گزرے گی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ عورت کی شادی صرف مرد سے نہیں بلکہ پورے خاندان سے ہوتی ہے۔ مرد تو صبح کام پہ چلا جاتا ہے، رہنا تو اس نے خاندان والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مرد تو رات کو آتا ہے، عورت کے ساتھ 1-2 گھنٹہ گزارتا ہے، اس کے بعد سو جاتا ہے۔ مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ میری ساس بہت ہی زیادہ خطرناک تھی۔ وہ قد کی لمبی تھی، ان کی صحت بھی اچھی تھی۔ وہ کوئی موٹی عورت نہیں تھی بلکہ دبلی پتلی عورت تھی۔ ان کے چہرے پر غصہ اور زمانے کی سختیاں صاف نظر آتی تھی۔ میرے سسر نے بھی ان کے ساتھ شاید اچھا نہیں کیا تھا۔ ان کی زندگی بڑی مشکل گزر رہی تھی اور اب وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ باقی جو 2 بہویں اس گھر میں آئی، یعنی کہ میری جیٹھانیاں، وہ میری ساس کی پسند کی تھی، اور اس میں سے ایک تو میری ساس کی بہن کی بیٹی بھی تھی، لیکن ایک تو میں باہر سے آئی، اوپر سے ان کی پسند کی بھی نہیں تھی۔ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا کہ ناشتہ بنا کے لے آؤ، بہت بھوک لگی ہے۔ جب میں ناشتہ لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو میرے شوہر نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا ہے کمرے میں ناشتہ لے کے آنے کے لیے؟ باہر جا کے ناشتہ رکھو، میں باہر بیٹھ کے ناشتہ کروں گا اور تم کمرے میں بیٹھ کے ناشتہ کرنا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ میرے شوہر کا تو رویہ ہی بدل گیا۔ رات کو یہ کہہ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا ہر معاملے میں ساتھ دوں گا، تم پہ کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، اور اب صبح ہوئی نہیں تھی کہ اس نے مجھے سب کے سامنے اتنی بری طرح سے ڈانٹ دیا۔ میری ساس اس بات پر بڑی خوش ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا سمجھ رہی تھی کہ یہ کوئی فلم چل رہی ہے جو ہیرو ہیروئن کمرے میں بیٹھ کر ناشتہ کریں گے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھیں گے، ایک دوسرے کے منہ میں نوالے ڈالیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا ہمارے خاندان میں۔ میرے شوہر نے باہر بیٹھ کر ناشتہ کیا اور میں نے کمرے میں، لیکن میں نے ایک نوالا نہ کھایا، اور میرے شوہر نے پتہ نہیں کھایا یا نہیں، مجھے نہیں پتہ تھا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنی ماں کو کہا کہ میں اس کو اس کے گھر لے کے جا رہا ہوں، شام کو واپس لے آؤں گا۔ میری ماں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس کو وہاں پہ چھوڑ کے خود اپنے کام پہ چلا جانا، اور جب وہاں پہ اس کو لینے کے لیے جاؤ تو ان کو بتانا کہ تم ان کے داماد ہو، پہلی دفعہ ان کے گھر آ رہے ہو، شادی کے بعد تمہاری خدمت بھی کریں اور ہاتھ پہ کچھ رکھیں بھی صحیح۔ میں حیران تھی کہ اتنا کچھ تو کر دیا میرے ماں باپ نے۔ لڑکی کے ماں باپ جتنا بھی غصہ ہوں اپنی بیٹی کو اکیلا تو نہیں چھوڑتے۔ میرے ماں باپ نے جو میرے لیے سامان بنایا تھا وہ انہوں نے مجھے دے دیا تھا، اور میری ساس کو ابھی بھی چیزوں کی پڑی تھی کہ کچھ نہ کچھ مل جائے۔ میں اپنے شوہر سے ناراض ہو گئی کیونکہ اس نے مجھے سب کے سامنے ڈانٹا تھا، لیکن میں حیران رہ گئی جب وہ مجھے میرے گھر لے جانے کی بجائے ایک ناشتے والے ہوٹل پہ لے گئے۔ اس نے کہا کہ بولو کیا کھاؤ گی؟ مجھے پتہ ہے تم نے ناشتہ نہیں کیا۔ میں نے بھی نہیں کیا، میں نے بھی بس 2-4 نوالے لی اور پلیٹ واپس رکھ دی تھی۔
میں نے کہا کہ اب تمہیں بڑی فکر ہو رہی ہے، سب کے سامنے کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا کہ پہلے ناشتہ کر لو پھر تمہیں بتاؤں گا۔ ہم لوگوں نے ناشتہ کیا، اس کے بعد میں اپنے گھر آ گئی۔ میرے شوہر کو اس کی ماں نے کہا تھا کہ اس کو اس کے گھر چھوڑ کے چلے جانا، لیکن وہ وہیں پہ بیٹھا رہا، میرے ماں باپ سے باتیں کرتا رہا۔ پورا دن اس نے میرے ساتھ وہیں پر گزارا۔ ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا اور واپسی پر میرے ماں باپ نے جب میرے شوہر کو کچھ نہ دیا تو میں پریشان ہو گئی کہ اب گھر جائیں گے تو ساس پوچھے گی۔ جب گھر گئے تو میرے شوہر نے بتایا کہ کھانے میں یہ سب چیزیں بنائی ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ نے اچھا کھانا بنایا تھا، لیکن میرے شوہر نے 2-4 ڈشوں کے نام ایکسٹرا ہی لے دیے تھے جو کہ بنائے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ صرف کھانا کھلا کے بھیج دیا ہے، ہاتھ میں بھی کچھ رکھا تو میرے شوہر نے 5,000 روپے کا نوٹ نکال کے کہا کہ یہ انہوں نے دیے ہیں۔ میری ساس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ میری ساس نے کہا کہ زیادہ ہنسی مذاق تو نہیں کرتے رہے، وہاں پہ ان کو بتانا تھا کہ تم اس گھر کے داماد ہو، وہ بھی بڑے والے۔ میرے شوہر نے کہا کہ نہیں، میں تو ایک طرف منہ بسور کے بیٹھا تھا، وہ لوگ تو میری خدمت کر رہے تھے، آگے پیچھے پھر رہے تھے۔ میری ساس نے کہا کہ ان کو یہ بھی کہنا تھا کہ آپ کی بیٹی کو تو کوئی کام نہیں آتا، عجیب سی بیٹی ہے آپ کی، ہم تو بس برداشت کریں گے۔ میرے شوہر نے کہا کہ بالکل میں نے یہ ساری باتیں کہی ہیں۔ وہ پتہ نہیں کیوں جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری ساس کے سامنے مجھے کہنے لگا کہ چائے بنا دو، اب کیا تمہیں اردا لے کے ڈالنی پڑے گی، چائے مل جائے گی آج کی تاریخ میں۔ میں کچن میں چلی گئی۔ میری ساس نے میرے شوہر کے کندھے پہ تھپکی دی اور کہا کہ بالکل صحیح جا رہے ہو، ایسی لڑکیوں کے ساتھ ہی ایسا ہی ہونا چاہیے جن کو محبت کی شادی کا بھوت چڑھتا ہے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس انسان سے وہ محبت کر رہی ہے جب وہ شوہر بن جاتا ہے تو محبت ختم ہو جاتی ہے۔ شاباش بیٹا شاباش، میرا تو دل ٹوٹ کے کرچی کرچی ہو گیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، کچن میں صاف کیا، برتن بھی دھو دیے، جبکہ آج میرا اس گھر میں دوسرا دن تھا۔ کمرے میں آئی تو کپڑے بدل لیے، میک اپ اتار دیا اور ایک طرف منہ بنا کے بیٹھ گئی تھی۔ مجھے پتہ تھا کہ جس انسان نے میرے ساتھ پورا دن اتنی بے بسی کی ہو وہ اب کیا مجھے منائے گا، لیکن اس کی بے حسی بھی تو عجیب تھی۔ اس نے مجھے سب کے سامنے ڈانٹ دیا کہ ناشتہ تمہارے ساتھ نہیں کروں گا، لیکن پھر مجھے ناشتہ کروانے کے لیے ہوٹل لے گیا۔ اس نے جھوٹ بولا کہ گھر والوں نے اس کو پیسے دیے، جبکہ میرے ماں باپ نے اس کو 1 روپیہ نہیں دیا تھا۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میں وہاں پر بڑی بدتمیزی کر کے آیا ہوں، جبکہ وہ سب کے سب مذاق کرتا رہا تھا، لیکن سب کے سامنے مجھے بری طرح ڈانٹ رہا تھا۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو میرے چہرے پر صرف سوال تھے۔ میں نے کہا کہ آپ نے یہ پورا دن کیا ہے، یہ کس قسم کا رویہ تھا؟ تب اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران ہی رہ گئی۔ اس نے کہا کہ دیکھو، ایک تو ہماری پسند کی شادی اور اوپر سے تم میری ماں کو بالکل بھی پسند نہیں، اور میری ماں کی پسند سے بھی ہوتی تو وہ تمہارے ساتھ ایسے ہی کرتی۔ یہ جو میرے 2 بھابیاں اس گھر میں پھر رہی ہیں نا، ان کے ساتھ بھی میری ماں نے یہی سلوک کیا ہے۔ بالآخر ان کو عادت ہو گئی اور اب وہ اس ماحول میں رچ بس گئی ہیں، کیونکہ ہم سب جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، یہ ہمارا گھر ہے۔ اب اس گھر کے حصے نہیں ہوئے ہیں، لیکن ایک دن حصے ہوں گے، اور اتنا حصہ تو ہے جس کے لیے ہم یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر بات 1-2 مرلے کی ہوتی تو میں اس کو لات مار دیتا، لیکن بات زیادہ ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ سب کچھ کیوں بتا رہے ہو، اور تم نے پورا دن کس قسم کا رویہ رکھا؟ آج ہماری شادی کا تیسرا دن تھا، تم نے تو مجھے پاگل کر دیا۔ اس طرح تو میں نفسیاتی ہو جاؤں کہ کبھی محبت جتاتے ہو، کبھی نفرت پر اتر آتے ہو، کبھی سب کے سامنے ڈانٹتے اور اکیلے میں پیار کرتے ہو، یہ کیا ہے؟ میرے شوہر نے کہا کہ دیکھو، میری ماں بہت غصے والی ہے، اگر میں اپنی ماں کے سامنے تم سے اچھا سلوک کروں گا تو وہ تمہاری دشمن بن جائے گی، تم سے نفرت کرنے لگے گی، لیکن اگر میں اپنی ماں کے سامنے تمہارے ساتھ ذرا سا سخت رویہ رکھوں گا تو وہ خوش ہو جائے گی، اور ایک دن ان کو تم پہ رحم آنے لگے گا اور وہ تمہاری ہمدرد ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ اس کا مطلب سب کے سامنے مجھے ڈانٹتے رہو گے؟ تو اس نے کہا کہ ساری زندگی نہیں، لیکن مجھے سب کے سامنے تمہارے ساتھ رویہ تھوڑا سا سخت رکھنا ہوگا، خاص کر میری ماں کے سامنے۔ لیکن میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، تمہیں لایا ہوں، تم صرف میری بیوی نہیں میری محبوب ہو، یعنی میری محبوب بیوی ہو، اسی لیے میں تمہارے سارے حق ادا کروں گا، تمہارا خیال رکھوں گا، تمہارے ماں باپ کے سامنے تمہاری عزت رکھوں گا، ان کی عزت کروں گا، ان کو بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، بس تمہیں یہاں پر تھوڑا سا برداشت کرنا ہوگا۔ دیکھو، جب مرد کی شادی ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ اس طرح کی صورتحال میں پھنس جاتا ہے، اگر وہ چاہے تو عقل سے ان چیزوں کو ہینڈل کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کر پاتا ہے۔
کبھی ماں کو برا کہتا ہے، کبھی بیوی کو برا کہتا ہے، پھر اسے بالآخر پتہ چل جاتا ہے کہ رہنا تو اس نے بیوی کے ساتھ ہے، بچے تو اس کی بیوی نے پیدا کیے، ماں نے تو زندگی گزار لی ہے اور ماں بھی اسے نفرت کرنے لگ جاتی ہے، اور اس طرح ایک مرد کی زندگی بھی عذاب ہو جاتی ہے اور عورت کی بھی۔ ہم کچھ سال جہاں سے نہیں جا سکتے تھے اور ان کچھ سالوں میں ہمیں بہت ہی عقل مندی سے رہنا ہوگا۔ ہمیں کسی کو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا کتنا خیال ہے۔ دنیا والے جو بھی سمجھتے ہیں ان کو سمجھنے دو، اس طرح ہمیں نظر بھی نہیں لگے گی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہیں کبھی کسی مصیبت میں نہیں ڈالوں گا۔ بس ہم لوگ دنیا والوں کے سامنے ایسے رہیں گے کہ جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں ہیں، لیکن اصل میں ہم دونوں کی زندگی جنت جیسی ہوگی۔ تمہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ میں نے کہا کہ تم کتنے زیادہ چالاک ہو، تم نے یہ سب کچھ کیسے سوچا اور اتنی جلدی کیسے ان ساری چیزوں کو سمجھ لیا کہ ہمیں اس طرح سے چلنا ہوگا؟ اس نے کہا کہ دیکھو، عقل استعمال کی جائے تو اس طرح کے فیصلے بڑی جلدی سامنے آ جاتے ہیں۔ اب میں تمہارا ساتھ دیتا تو میری ماں مجھ سے ناراض ہو جاتی، اور اپنی ماں کا ساتھ دیتا تو تم ناراض ہو جاتی۔ جو سب کو چھوڑ کر آئی ہو، میری ماں میرے لیے بہت اہم ہے، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، میں ان کا چھوٹا بیٹا ہوں، انہوں نے میرے ساتھ بڑے لاڈ کیے ہیں، لیکن دیکھو اللہ نے انسان کو جوڑوں میں پیدا کیا۔ میری ماں کے لیے انہوں نے میرے ماں باپ کو بنایا، ان دونوں نے اپنی زندگی گزاری، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اس طرح کل کو ہماری اولاد ہوگی تو اس کو بھی اللہ نے جوڑے میں پیدا کیا ہوگا، اور اس کے لیے بھی اس دنیا میں کوئی ہوگا۔ اگر بیٹا ہوگا تو اس کو اپنی بیوی مل جائے گی، اگر وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا۔ بیٹی ہوگی تو وہ رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر چلی جائے گی، لیکن میرے لیے تمہیں بنایا گیا ہے اور تمہارے لیے مجھے بنایا گیا ہے۔ ہم دونوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں۔ اگر ہم ہی ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے اور باقی معاملات کی وجہ سے اپنے کمرے کا ماحول خراب کریں گے تو ہماری زندگی خراب ہوگی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے شوہر کی اتنی زیادہ عقل تھی، وہ اتنا زیادہ سمجھدار تھا۔ اس نے دنیا کے سب سے بڑے مسئلے کو کس طرح سے حل کر لیا کہ ایک طرف اس کی ماں بھی خوش تھی اور مجھے بھی پتا تھا کہ میرا شوہر میرے ساتھ اچھا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تبھی تو جب سب کے سامنے اس نے مجھے ڈانٹ دیا کہ ناشتہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی مجھے بغیر ناشتہ کروانے کے لیے لے گیا۔ میرے ماں باپ کی عزت رکھی یہ کہہ کر کہ انہوں نے اسے پیسے دیے ہیں، جبکہ انہوں نے اسے پیسے نہیں دیے تھے، کیونکہ وہ ابھی بھی تھوڑا بہت غصے میں تھے اور بس منہ پر ہی اخلاق زیر کر رہے تھے۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہم نے ایک دوسرے سے محبت کر کے شادی کی ہے۔ ہمارے ماں باپ کو ہم سے محبت ہے، لیکن نہ تو تمہارے ماں باپ کو مجھ سے محبت ہے اور نہ میرے ماں باپ کو تم سے محبت ہوئی ہے، اس لیے ان دونوں کا رویہ جائز ہے۔ اگر کل کو تمہارے ماں باپ پر مجھے برا بھلا کہتے ہیں، میری چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کرتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے، اور اگر میرے ماں تم پہ غصہ نکالتی ہے تو وہ بھی جائز ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے، لیکن ہم دونوں نے یہ سوچنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میری آنکھوں میں تو اتنی خوشی کے آنسو آ گئے۔ ایک عقلمند شوہر کے ساتھ مل جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ شوہر کا عقلمند ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ عورت کا ہاتھ پکڑ کر خود آگے چلتا ہے، عورت اس کے نقش قدم پہ چلتی ہے۔ اگر وہ غلط فیصلے کرے، غلط پالیسی اختیار کرے تو پھر عورت کی زندگی تو ویسے ہی برباد ہو جاتی ہے۔ اب ہم اسی طرح رہتے تھے۔ میری ساس کے سامنے میرا شوہر ایسی کوئی بات کر دیتا کہ جیسے وہ مجھے پسند ہی نہیں کرتا، اور میری ساس بھی خوش ہو جاتی، لیکن آہستہ آہستہ میری ساس کے اندر جو یہ غصہ تھا وہ ختم ہونے لگا اور ان کو بھی مجھ پر رحم آنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا بڑا سخت مزاج ہے، لیکن پھر بھی تم اس کے ساتھ گزارا کر رہی ہو۔ ایسا نہیں تھا کہ میرا شوہر ساری زندگی ایسا کرتا رہتا۔ میری ساس کے اندر سے بالآخر یہ چیز نکل گئی اور اب ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نارمل طریقے سے رہنے لگے۔ میری ساس نے سب کے لیے جائیداد کے حصے بھی کر دیے اور ہم لوگوں نے اپنا گھر بھی بنانا شروع کر دیا ہے۔ میرے شوہر نے جو وقت جوائنٹ فیملی میں میرے ساتھ گزارا اس نے مجھے بچا کر رکھا، میرا بہت ساتھ دیا۔ اصلی مرد ایسے ہی ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کا ساتھ دیتے ہیں اور
انہیں زمانے کی گرمی اور سردی سے بچا کر رکھتے ہیں۔ ایسے مرد بہت کم ہوتے ہیں پر ہوتے ضرور ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ بھی پسند کی شادی کرنے جا رہے ہیں تو یہ باتیں ضرور یاد رکھیں۔ کیسی لگی کہانی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔